کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤں گی۔ تو حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی عادت تھی تقریر کرتے کرتے اوپر کا ہونٹ ایسے چوسنے لگتے تھے، کھانا کھاتے کھاتے ایک دم چوسنے لگتے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے اوپر کا ہونٹ چوسنے لگتے تھے، سبق پڑھاتے پڑھاتے اوپر کا ہونٹ ادھر سے کنارے سے ایسے چوسنے لگتے تھے۔ حضرت کے جو شاگرد تھے، حضرت کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جو لوگ تھے، وہ حضرت سے بار بار پوچھتے تھے کہ حضرت آپ ہونٹ کیوں چوستے ہیں؟ حضرت چپ ہو جاتے تھے، بتلاتے نہیں۔ بہت بڑے آدمی تھے، بہت بزرگ آدمی تھے، ایک مرتبہ دو مرتبہ پوچھتے تھے، حضرت جواب نہیں دیتے تھے تو خاموش ہو جاتے تھے، کچھ نہیں بولتے تھے۔ بہت لوگوں نے پوچھا، بہت پوچھا، بہت پوچھا، تو اپنے انتقال سے پہلے انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ آپ بھی سنیں اور دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں کی نیت کو دیکھیے، اس نیت کا نتیجہ ہے کہ آج تک ہمارا ایمان محفوظ ہے، اس نیت کا نتیجہ اور کچھ نہیں ہے، ان بزرگوں کی نیت کا نتیجہ ہے۔ میں سچی بات کہہ رہا ہوں، اور اگر قسم کھا لوں تو حانث نہیں ہوں گا، صرف ان بزرگوں کا نتیجہ اور کچھ نہیں ہے۔ ساری دنیا میں، یہی نہیں ہندوستان میں نہیں، امریکہ میں مدرسے چل رہے ہیں، افریقہ میں مدرسے چل رہے ہیں، یورپ میں مدرسے چل رہے ہیں، کینیڈا میں مدرسے چل رہے ہیں، آسٹریلیا میں مدرسے چل رہے ہیں۔ وہ مدرسے جو ان بزرگوں کے نیم پر چل رہے ہیں وہ کامیاب ہیں، جنہوں نے ان نیم کو چھوڑ دیا ختم ہو گئے۔ اور یہاں بھی الحمدللہ تو ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نماز پڑھتے پڑھتے ہونٹ چوستے ہیں، آپ کھانا کھاتے کھاتے ہونٹ چوستے ہیں، آپ سبق پڑھاتے پڑھاتے ہونٹ چوستے ہیں، آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہونٹ چوستے ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، شاملی کے میدان میں، سمجھ گئے شاملی کا میدان؟ کیا کرنے گئے تھے؟ کیا کرنے گئے تھے؟ بھات کھانے؟ ماگور ماچھ کھانے؟ اپنی زندگی کو داؤں پر لگانے گئے تھے، یا تو مریں گے یا کامیاب ہوں گے۔ ہزاروں ہزار آدمی مر گئے۔ شام ہوتے ہوتے ان بزرگوں کو شکست ہوئی، انگریز کامیاب ہو گیا۔ پورا میدان بھرا ہوا تھا لاشوں سے، ناکامی ہو گئی۔ حضرت حاجی صاحب، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، یہ لوگ وہاں سے نکل آئے اور پورا میدان بھر گیا شہیدوں سے۔ مغرب کے بعد اے بھائی اگر باتیں کرو گے تو میں تقریر نہیں کروں گا، یہ سمجھ لو۔ تم میری جگہ بیٹھے ہو اور میں باتیں کروں تو تم بولو گے، تو پھر کتنی بری بات ہے، کتنی خراب۔ 5 منٹ رک جاؤ، ابھی ختم کر دیتا ہوں، پھر باتیں کرتے رہنا، بہت خراب بات ہے۔ پورا میدان بھرا ہوا تھا لاشوں سے، جو لوگ زندہ تھے وہ پانی 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 پانی، آخر وقت میں پانی پانی کی۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں محمد مظہر نانوتوی کہ میں نے دیکھا کہ اچانک پورے میدان میں حوریں آ گئیں۔ حور سمجھتے ہو؟ حور جانتے ہو؟ نہیں جانتے؟ کیا کہتے ہیں حور کو؟ جنت میں جو حور ہوں گی انہیں کیا کہتے ہو؟ حور چینا، جنت کی حور، جنت میں کام کرنے والی، جنت میں ہماری خدمت کرنے والی کون ہوں گی؟ کیا کہتے ہیں انہیں؟ حور کہتے ہیں نا، تو پھر کیوں کہہ رہے ہو نہیں سمجھے؟
बुरी बात है, माथे को अपने सामने रखो। तो उन्होंने ये देखा कि पूरे मैदान में जन्नत की हूरें आ गईं और हर एक के हाथ में एक गिलास है। क्या जमीन का पानी है? क्या कड़वा पानी है? क्या पोखर का पानी है? नहीं, जन्नत का पानी। जन्नत का पानी, जो पानी पानी कर रहा है उसके मुंह को लगा देती हैं और लगाते ही वो पानी पीता है और अल्लाह के यहाँ चला जाता है। वो लेटे हुए देख रहे हैं, जख्मी हैं, पड़े हुए हैं। एक हूर आई, क्योंकि ये भी पानी पानी चिल्ला रहे थे मौलाना भी। एक हूर आई और आने के बाद वो कहते हैं कि मेरे मुंह से उसने वो जन्नत के पानी का, जन्नत के शरबत का, जन्नत के जूस का, फ्रूट का मेरे मुंह से गिलास लगाया। कहते हैं जैसे ही मेरे मुंह से गिलास लगाया, दूसरी हूर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा ये वो नहीं है जो अभी मरेगा, हटो यहां से। कहते हैं उस वक्त जो गिलास मेरे मुंह को लगा था तो जन्नत का शरबत मेरे होंठ में यहाँ लग गया था। आज भी जब मैं होंठ को चूसता हूँ तो वो शरबत की मिठास मुझे महसूस होती है।